بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ روزی حاصل کرنے کے لیے ہم نے حلال اور حرام کی پہچان کو ختم کر دیا ہے۔ سب میں تو نہیں، لیکن یہ باتیں کافی حد تک پائی جا رہی ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو پسند فرماتا ہے؟ یہ رب کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام انہی پر عطا فرمایا ہے جن لوگوں نے حق اور سچ کے راستے کو اپنایا ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانا ہے۔ دنیا کی مشکلات کو انہوں نے مشکل نہیں سمجھا، دنیا کے عیش و آرام کو انہوں نے آرام نہیں سمجھا، کیونکہ اللہ پہ ان کا یقین کامل اتنا مضبوط و مستحکم ہے کہ انہوں نے اس آرام کو آرام نہیں جانا، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آئیے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے مقام کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کے اندر حضرت عطا الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، جنہوں نے ایک واقعے کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی اگلے وقتوں میں ساحل دریا سے گزر ہوا۔ آپ جب دریا سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ کا نام لے کر جال ڈال رہا ہے، مچھلیوں کو پکڑ رہا ہے۔ جب اس نے دریا کے اندر جال کو ڈالا، جب اللہ کا نام لے کر دریا میں جال ڈالا تو جال خالی واپس ہوا، اس میں کوئی مچھلی نہیں آئی۔ اور پھر انہی اللہ کے نیک بندے اللہ کے نبی کا گزر جب آگے اسی دریا پر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص شیطان کا نام لے کر جال ڈال رہا ہے، اور جب جال کھینچا تو جال مچھلیوں سے بھرا ہوا آتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے بار الہ، اے مالک مولا، یہ کیا معاملہ ہے کہ جو تیرا نام لے رہا ہے اس کا جال خالی ہے، اور جو شیطان کا نام لے رہا ہے اس کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت فوراً وحی فرمائی اور فرشتے کے ذریعے بتایا کہ اے میرے نبی، غمزدہ نہ ہو اور تم ان دونوں کے مقام کو دیکھ لو، جو آخرت میں ہم نے ان کے لیے مقام جو ان کو دیا ہے، ان کے مقامات پر بھی ذرا غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ نے سر اٹھا کر جب دیکھا تو پہلے شخص کی جس نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جال کو ڈالا تھا اور جال میں مچھلی نہیں آئی تھی، اس پر صبر کیا تھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے وہ مقام بنایا ہے کہ اللہ اکبر! ان کی تقدیر کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو دیکھ کر اللہ کے نبی اش کر اٹھے، اور اس شیطان کا نام لے کر جال ڈالنے والے کے جب مقام کو جہنم میں جب اس کی بے حرمتی دیکھی، جب اس عذاب کو دیکھا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا اور فرمایا کہ اللہ، عرض گزار ہوئے کہ اللہ میں تیری تقسیم پر راضی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انہی پر انعام فرماتا ہے کہ جنہوں نے سچ کو اپنایا، حق کو اپنایا، مانا کہ دنیا کے اندر پریشانیاں کچھ سچ پر آتی ہیں، کچھ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے دینی بھائیوں، یہ بھی حقیقی بات ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اپنے بندوں کو یہاں بھی مقام عطا فرما دیتا ہے اور وہاں بھی مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، آئیے ہم مال حلال کو، رزق حلال کو، اگرچہ وہ بظاہر کم نظر آئے، لیکن ہم اس کو
اس کو حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کریں اور جھوٹ کا سہارا نہ لیں، رزق حلال کمائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک لقمہ اگر حرام کا کمایا، حرام کا کھایا، تو اس کی 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میں اپنے دینی بھائیوں سے گزارش کروں گا، حتی المقدور اس دور پرفتن میں جو ذرائع ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، جو ذریعے، جو اس طریقے سے ہم روزی حاصل کرنے کے طریقے ہم نے اپنا لیے ہیں، ان سے ہم توبہ کریں اور ہم بزرگان دین، اولیاء اور اللہ والوں کے حالات کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ السلام۔